ویسے تو 8 مرتبہ امام بخاری بغداد میں گئے ہیں تو لوگوں نے قالین بچھائے ہوئے ہیں. پوچھنے والا پوچھتا آج کون سا بادشاہ آنے والا ہے؟ بڑے آج راستے سے جائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لوگوں نے کہا ایک محدث آ رہا ہے. اس وقت فقہا جو ہے بغداد میں بڑے بڑے علماء تھے. جب دیکھا تو ایک بچہ سا آ گیا، بیٹھ گیا. 10 لوگ انہوں نے تیار کیے تھے کہ آج دیکھتے ہیں یہ کتنا کو محدث ہے. راوی کہتے ہیں کہ ہم سلیمان بن حرب کی مجلس میں ہوتے، ہم لکھا کرتے اور امام بخاری لکھا نہیں کرتے تھے. کچھ لوگ کہتے ما لہ لا یکتب، وہ اس کو کیا مسئلہ، یہ لکھتا کیوں نہیں؟ تو ایک بول کے کہتا ہے یرجع الی بخارا ویکتب من حفظہ، یہ جو سن رہا ہے نا یہ حفظ ہو رہا ہے، گھر جائے گا تو یہ حافظے سے، اس کی میموری اتنی مضبوط ہے، پتہ نہیں کتنے 1000 GB کا ڈیٹا اللہ تعالیٰ نے سیو اس میں فوراً کر دیا ہے، یہ وہاں سے جا کے لکھ لیں گے. لوگوں نے کچھ مذاق سمجھا. پھر ایک دن کہنے والے نے کہا یہ تم کیا ہاتھ میں انگلی کے ساتھ کر رہے ہو؟ کہتے ہیں پریشانی کی بات نہیں، نکالو جو تم نے حدیثیں لکھی ہیں. راوی کہتی ہیں 15,000 حدیثیں امام بخاری نے وہاں بیٹھے بیٹھے سنا دی. کتنے ہزار؟ لگتا یوں ہے جیسے. ابن علی کہتے ہیں کہ 10 لوگوں کو تیار کیا امتحان لینے کے لیے. کیسے امتحان لینا تھا؟ روایت کے راوی اور متن اور. مثال کے طور پہ راوی سیدنا ابو ہریرہ اور متن سیدنا انس کی روایت کا لگا دیا اور گڈ مڈ کر دیا. ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے پہلی روایت پڑھی، امام بخاری کہتے ہیں لا اعرفہ، میں نہیں جانتا. دوسری پڑھی، کہتے ہیں لا اعرفہ، میں نہیں جانتا. تیسری پڑھی، لا اعرف، میں نہیں جانتا، کیونکہ صحیح تھی نہیں. ایک شخص کہتا ہے اس کو محدث کہتے ہو، اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں لگ رہا. دوسرا بول کہتا ہے لا الرجل فہم، لگتا ہے بندہ سمجھ گیا. 10 کے 10 نے اپنی 10 روایتیں 100 روایتیں سنائیں. جب وہ 10 کے 10 فارغ ہو گئے امام بخاری کھڑے ہو گئے. کہتے ہیں آپ نے پہلی 10 روایتیں سنائیں، اما حدیثک الاول فقلت کذا وہو کذا، تم نے پہلی روایت یہ پڑھی، ایسے پڑھی، یہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسے ہے. 100 کی 100 حدیثیں غلط بھی سنائی جو انہوں نے گڈ وڈ کی تھی اور صحیح بھی سنائی. ابن حجر اسقلانی جب یہ قصہ نقل کرتے ہیں فتح الباری میں تو کہتے ہیں مل عجب من رده الخطأ الى الصواب فإنه كان حافظا بل العجب من حفظه للخطأ على ترتیب ما القوه من مرة واحدة. ہمیں تعجب یہ نہیں ہے کہ امام بخاری نے 100 حدیثیں صحیح بیان کر دی، وہ تو حافظ تھے. ہمیں تو تعجب اس بات پہ ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ 100 حدیثیں گڈ مڈ سنی، وہ 100 کی 100 وہ بھی یاد کر لی. اللہ رب جلال نے ایسے لوگ رکھے تھے. ایک قصہ امام البخاری کا ذکر کیا ہے بہت سارے محدثین نے، خطیب البغدادی نے، یا اسی طرح تاریخ دمشق میں ہے، تاریخ بغداد میں ہے، اور اسی طرح سے مختلف محدثین نے اس کو ذکر کیا ہے، اور بہت ہی عمدہ قصہ ہے. دیکھیے امام البخاری جب بغداد گئے، پورا پڑھتا نہیں ہوں میں، اختصاراً سمجھاتا ہوں. امام البخاری جب بغداد گئے تو لوگوں نے کہا ذرا ان کا امتحان لیں گے، بہت بڑے محدث ہیں نا. اچھا ٹھیک ہے، ذرا دیکھیں گے، ان کا ٹیسٹ لیں گے، کیسے حافظ ہے دیکھیں گے، کیسے محدث ہے دیکھیں گے. انہوں نے کیا کیا، 100 حدیثیں لی اور 100 آدمیوں کو 10 حدیثیں بانٹ دی. کہا تو 10 حدیث، تو 10 اور اس کی سند اس کو جوڑ دی، اس کی سند اس کو جوڑ دی، اور سب حدیثیں کیا کر دی، مقلوب کر دی، مکس اپ کر دی. سب سند اس کی اس کو، اس کا متن اس کو، اس کی سند اس کو، سب کنفیوز کر دی حدیثیں. اور ٹائم طے کیا امام بخاری سے، لیا ٹائم، اپوائنٹمنٹ لیا ان کا، ذرا ہم لوگوں کو کچھ حدیث سے سنا، ہم کو بتاؤ یہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کیسی ہے، کیا ہے. جب امام البخاری لوگوں کو جمع کیا گیا اس میں، ذرا دیکھیں گے تو اسے کیسے حضرت.
اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک عام عوام بھی تھی اور کچھ علماء بھی اس میں تھے، محدثین بھی تھے جو اسپیشلسٹ تھے جن کو معلوم رہتا ہے۔ اب ایک آدمی جب وقت آیا کہا ٹھیک ہے بتاؤ کس حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے۔ پہلے آدمی نے بتائی یہ حدیث، حدثنا فلان کذا کذا کذا، پوری حدیث 1 2 3 4، ہر حدیث پر امام بخاری کہتے تھے لا اعرفہ لا اعرفہ لا اعرفہ، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا، اس حدیث کو میں نہیں پہچانتا۔ 10 حدیث پوری میں نہیں پہچانتے حدیث، میں اس حدیث کو نہیں جانتا ہوں۔ پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا، پبلک اب دو جو اس میں جانکار لوگ تھے وہ نے ہاں یہ سمجھ گئے ہیں، لیکن جو پبلک جو بھیڑ تھی وہ کیا بولے گی کہہ کے محدث ہے، اتنے اچھے ہمارے لوگ بتا رہے ہر حدیث، بولے نہیں پہچانتا، کیا پہچانتے پھر؟ تو جو عام عوام تھی جس کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے، انہوں نے کیا کہنا شروع کیا، نہیں آتا کچھ بھی، ان کو نام سنے کچھ اور ہے کچھ، ایک بھی حدیث معلوم نہیں، 100 حدیث میں سے ایک بھی معلوم نہیں، یہ کیسا عالم ہے؟ جب سب 10 کے 10 انہوں نے 10 حدیثیں 100 حدیثیں بیان کر دی تو امام البخاری نے کہا ہو گیا، کہہ رہا ہو گیا، اب بلایا پہلے کو بلایا، کہا تو نے پہلی حدیث جو بیان کی تھی وہ یہ سند تھی، یہ حدیث تھی، ایسا نہیں ہے، اس کی سند ایسی ہے، حدیث ایسی ہے۔ دوسری حدیث بیان کی تھی، سند تو نے یہ بتائی، یہ حدیث ہے، ایسا نہیں ہے، ایسی سند ہے اور ایسی حدیث ہے۔ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک 100 لوگوں نے جو حدیثیں بیان کی تھی، ہر ایک کو اس کی ترتیب سے اس کی غلط حدیث جو بیان کی تھی اس نے وہ بھی بتائی اور اس کی صحیح حدیث کیا ہے وہ بھی بتائی۔ ابن حجر کہتے ہیں امام البخاری کا صحیح حدیثیں یاد رکھنا یہ عجیب بات نہیں ہے، وہ حافظ تھے، وہ تو حافظ کو 1,00,000 حدیثیں یاد ہوتی ہیں، یاد رکھیے، محدثین کے یہاں لیولز ہوتے ہیں۔ حافظ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کم سے کم 1,00,000 حدیثیں سند اور متن کے ساتھ یاد ہو، تو کہتے ہیں یہ ہوتا حافظ تھے، ان کو یاد رہنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ صرف ایک مرتبہ انہوں نے وہ حدیث غلط سنی اور اس کو یاد رکھا، اس کی ترتیب سے یاد رکھا، ہر آدمی کو یاد رکھا کہ اس نے کون سی حدیث بتائی ہے اور اس کی ترتیب پہ اس کو یہ بولتے، یہ عجیب بات ہے۔ کیا لیول ہوگا آپ سوچیے امام البخاری کا۔ پھر حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے یہ کام لیا اور ایسا کام اس کے بارے میں لیا کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ایک مرتبہ بغداد تشریف لے گئے اور بعض لوگوں نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لینا چاہا، تو کہا جی ہم نے آپ سے کچھ احادیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہے۔ امام بخاری فرمائے تو انہوں نے 10 آدمی تیار کیے اور ہر آدمی کے ذمے 10 احادیث لگیں کہ اس کے متن میں بھی تبدیلی کرے اور اس کی سند میں بھی تبدیلی کرے۔ 10 آدمی، گویا 100 احادیث ایسی پیش کی گئیں جن کے متن میں بھی تبدیلی ہے اور ان کی سند کے اندر بھی تبدیلی ہے۔ اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے سامنے 10 احادیث یوں پیش کرتا ہے کہ پہلے سند بدل کے، پھر متن بدل کے، تو جب ایک حدیث پیش کرتا ہے اس کا متن بھی بدلا ہے، سند بھی، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا عارفہ، میں اس کو نہیں پہچانتا۔ اب عام عوام کا ذہن بن رہا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو احادیث کا علم نہیں ہے، لیکن حضرت امام بخاری خاموش ہے، فرماتا ہے لا عارفہ، میں نہیں پہچانتا۔ جو ماہرین تھے وہ سمجھ کے کہ امام بخاری کیا فرمانا چاہتے ہیں، تو جب 10 آدمیوں نے 100 احادیث کی سند اور متن کو بدل کر بیان کر دیا، اب حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اللہ اکبر گویا ہوئے، ارے ایک ایک حدیث کے بارے میں فرماتا ہے کہ پہلی حدیث جس کی سند یہ تم نے غلط بیان کی اور اس کا متن تم نے جو غلط بیان کیا وہ یہ ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ نمبر 2 حدیث، اس کا جو تم نے اس کی غلط سند بیان کی وہ یہ ہے اور اس کا غلط متن بیان کیا وہ یہ ہے، اس کی صحیح سند یہ ہے اور صحیح متن یہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک ہی مجلس میں 100 احادیث جن کی سند اور متن غلط بیان کیا گیا تھا، پہلے وہ غلط بیان کیا، اسی طرح پھر صحیح بیان کیا، تو دیکھو کس طرح حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے سے اللہ تعالی نے کام لیا ہے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید: یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما. میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کے اندر جو امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد گئے تو وہاں پر اصحاب الحدیث لوگوں نے ان کا امتحان لیا اس بنا پر کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے وہ سن چکے تھے کہ ان کا حافظہ بہت قوی ہے، حدیثوں کی سند کو، متن کو بہت زبردست طریقے سے وہ اپنے دل دماغ میں حفظ کر لیتے ہیں. تو ان کا امتحان لینے کے لیے حدیثوں کے سندوں کو اور متنوں کو الٹ پھیر کر کے انہوں نے ان سے بات کی، اس بارے میں وہ جاننا چاہے کہ دیکھیں ان کا حافظہ کیسا ہے. اس واقعات کو جیسا کہ آپ لوگ اگر دیکھیں گے، سیرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے وہ عربی کے اندر ہوں، چاہے وہ اردو مترجم کے اندر ہوں، تمام کتابوں کے اندر یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں. لیکن اکثر و بیشتر مولوی حضرات کی یہ عادت ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے کہ چلیں ہم تھوڑا اپنے علمی صلاحیت کے بنا پر اس کے سند کے راویوں کے بارے میں بھی جان لیں کہ سند کے اعتبار سے یہ واقعات صحیح بھی ہیں یا صحیح نہیں ہیں. بس جو مدرسے میں انہوں نے پڑھا ہے، جو بلا تحقیق کتابیں انہوں نے رٹ رکھی ہیں، وہی بلا تحقیق کتابیں لوگوں کے اندر ان واقعات کو بیان کرتے ہیں. اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے کہ ذرا ہم اس کی تحقیق کر لیں. بہرحال میں آپ کے سامنے اس بارے میں مختصر طور پر بتانا چاہوں گا کہ یہ واقعات کو بیان کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں غلو کرتے ہیں، جبکہ یہ واقعات حقیقت سے دور ہے. حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ حافظے کے بڑے قوی تھے. انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا. صحیح بخاری کے اندر صحیح سند کے ساتھ جو حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں اس پر ان کا دعویٰ بھی ہے کہ اس کے اندر تمام حدیثیں باسند صحیح ہیں اور اس پر اجماع بھی ہے. تو ہم صرف بتانا یہ چاہیں گے کہ اس واقعات کو بیان کر کے بغداد کا لوگ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شان میں غلو کرتے ہیں. غیر تو غیر اپنے اہل حدیث بھی اس کے اندر شامل ہیں، اور اپنے اہل حدیث علماء کے بارے میں جب ان کے غلطیوں کو سوشل میڈیا پر بتایا جاتا ہے دلیل کے ساتھ، تو کچھ اپنے اہل حدیث کے اندر جو تقلیدی ذہن رکھنے والے ہیں، اکابر پرست ہیں، وہ طنز کرتے ہیں، الٹا حقیقت بتانے والے کے اوپر طنز کرتے ہیں، اس کے ذاتیات پر حملہ کرتے ہیں، اس کی علمی لیبل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ آپ نے کس مدرسے سے فارغ، آپ جو ہے کس مدرسے سے فارغ ہیں، آپ کی حیثیت کیا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے. تحقیق کرنے کی بجائے، جانچ پڑتال کرنے کی بجائے
अकाबिर परस्ती में इस तरह से आकर के वो उल्टा जो है सही बात बताने वाले को दलील के साथ उसके ऊपर नुक्ताचीनी करते हैं, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को यह हुक्म दिया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी तहकीक कर लिया करो, उसकी जांच पड़ताल कर लिया करो। अल्लाह तबारक व तआला ने हर ईमान वाले को हुक्म दिया है तहकीक करने का, जांच पड़ताल करने का, लेकिन ये तकलीदी ज़हन रखने वाले लोग तहकीक नहीं करते, जांच पड़ताल नहीं करते, उलमा हजरात से सवाल नहीं करते कि क्या हजरत आपने जो ये वाकया बताया है, क्या इसकी सनद को आपने चेक किया है, इसके तमाम रावी शिक़ा हैं, उसूल हदीस की जो शर्तें हैं सही हदीस होने की, क्या उस शर्तों पर ये सही उतरती हैं? सवाल करें मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, तभी जाकर के आपको हक बात के बारे में इल्म होगा, वरना आप इसी तरह से मुकल्लिद बन करके जिंदगी गुजारते रहेंगे। आइए हम ज्यादा वक्त न लेते हुए हमने अपनी तहकीक के मुताबिक आपके सामने जो बातें हमें नजर आई हैं वो ये कि ये वाकयात की जो सनद है वो ज़ईफ है, कमजोर है, सही नहीं है ये वाकयात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से। इस बारे में पहली बात कि ये वाकयात किन किताबों के अंदर है, मुख्तसर तौर पर वो किताबों का हवाला हम आपको दे दें, बाद में हम कुछ किताबों को दिखाना चाहेंगे। तो ये वाकयात जो है आप देख सकते हैं सियर अलामुन नुबला के अंदर हाफिज ज़हबी की जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 408 है, तारीख बगदाद जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 20-21 है, तहजीबुल कमाल जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 1173 है। इसी तरह से मुकद्दमा अल फतह में 486-487 के अंदर है। और इस बारे में मुहद्दिस हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह तबारक व तआला की करोड़हा उनके ऊपर रहमतें हों, अल्लाह तबारक व तआला उनकी मगफिरत फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उन्होंने दीनी खिदमत बहुत तहकीक के साथ की है, और उनकी एक किताब है जैसा कि आप देख सकते हैं, यह किताब है उनकी, ये जो है इख्तिसार उलूमुल हदीस, इख्तिसार उलूमुल हदीस है ये किताब। उसूल हदीस की अजीम और मशहूर किताब है, इन्होंने उसका तर्जमा किया है। इसके सफा नंबर 56 पर, सफा नंबर 56 पर आप देख सकते हैं इस वाकयात के बारे में इन्होंने इसके बारे में निशानदही की है, इस वाकयात को लिखा है। और इसी वाकयात के नीचे इस किताब में सफा नंबर 56 पर आप देख सकते हैं, इस वाकयात के नीचे इन्होंने इसके बारे में लिखा है कि इस किस्से की सनद में हाफिज अबू अहमद बिन अदी के उस्ताद नामालूम व मजहूल हैं। और इसके बारे में मजीद इन्होंने वजाहत की है, महनामुल हदीस के नाम से इनका रिसाला निकलता था, महनामा अल हदीस सफा नंबर जो है 25 है और सफा नंबर 13 और 14 है। इसी तरह से इनकी किताब एक और है जो कि मशहूर वाकयात की हकीकत के ताल्लुक से है, मशहूर वाकयात के हकीकत के नाम पर एक किताब है जिसकी सफा नंबर, इसके सफा नंबर आप देख सकते हैं 58 पर और 57 पर। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के इम्तिहान के ताल्लुक से यहां पर इन्होंने लिखा है, यह भी हाफिज जुबैर अली ज़ई रहमतुल्लाह अलैह की किताब है मशहूर वाकयात की हकीकत। इसके अंदर सफा नंबर 57 और 58 पर देख सकते हैं। इसमें इन्होंने लिखा है कि किस्सा
کہ سند ضعیف ہے، یعنی یہ قصہ ضعیف ہے، کمزور ہے، اور انہوں نے یہی علت ظاہر کی ہے کہ اس کی سند کے اندر یعنی عبداللہ بن عدی جو ہیں ان کے استاد، انہوں نے اپنے استاد مشائخ کے نام سے یہ واقعہ کو ذکر کیا ہے۔ اب یہ مشائخ یعنی شیخ کون ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے اس واقعات کو حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، کمزور قرار دیا ہے۔ اور کسی بھی سند کے اندر اگر ایک راوی بھی مجہول حال ہوگا، اس کے بارے میں تعدیل کسی بھی متقدمین محدثین سے ثابت نہیں ہوگی، تو وہ واقعات، وہ سند وہ مردود ہوتی ہے، مقبول نہیں ہوتی ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو پتا چلا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ بغداد میں گئے تھے، ان کا امتحان لیا گیا اور حدیثوں کے متنوں کو، سندوں کو الٹ پھیر کر کے ان سے سوال کیا گیا، تو انہوں نے وہ بھی باتیں ان کی یاد کر لی جو الٹ پھیر کے ساتھ بیان کیے تھے، اور جو صحیح طریقے سے انہوں نے حفظ کیا تھا اس کو بھی انہوں نے 100 حدیثوں کو سند کے ساتھ یاد کر کے سنا دیا۔ تو یہ واقعات جو ہے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، لہذا اس واقعات کو اگر کوئی بھی مولوی بیان کرے تو اس کو ضرور ٹوکیں کہ آپ سند کی پہلے تحقیق کر لیں کہ اس کی سند کے اندر المشائخ نام سے ایک راوی ہے جس کے بارے میں توثیق کسی بھی متقدمین محدثین سے ثابت نہیں ہے، یہ مجہول حال ہے، اور مجہول حال راویوں کی روایت مقبول نہیں ہوتی ہے، مردود ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔